کہ یا الہی مدینہ دکھا دیجئے یا الہی مدینہ دکھا دیجئے یا الہی مدینہ دکھا دیجئے۔ جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیت تفسیر کی طرف متوجہ ہوں تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں، اگر احادیث نبوی کی شرح وضاحت پہ مائل ہوں تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ابر بارہ ہے، مقرر ہر دل عزیز جی صلاحیت، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخش دینے والا ادیب، ایوان باطن میں زلزلہ برپا کر دینے والا خطیب، بلکہ خطابت کے نیر تاباں آپ روئے سنیت، بلکہ گلشن خطابت کا مہکتا ہوا پھول، آسمان خطابت کا روشن ستارہ، وادی مظاہر علوم کے گلشن کا ایک خوشبودار و مہکتا ہوا پھول۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری دامت برکات ملالیہ ہے۔ اس وقت میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی حقانی و لاسانی ایمانی و قرآنی خطاب سے ہم تمامی سامان کو محفوظ و مستفیض فرمائیں۔ ان چار مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ ذکر رسول پاک کی محفل سجائے ہیں، ذکر رسول پاک کی محفل سجائے ہیں، نوری پروں کو آج فرشتے بچھائے ہیں، ذکر رسول پاک کی محفل سجائے ہیں، نوری پروں کو آج فرشتے بچھائے ہیں، اور لکھیم پور کی سرزمین سے چل کے ہمارے گاؤں ہم سب کے شیخ حضرت سلمان آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم۔ عن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو بها الآخرين، رواه المسلم۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري ومسلم۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه المسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے اللہ کا کتنا احسان ہے، میرے اللہ کا کتنا احسان ہے، عرش سے جو ملا ہم کو قرآن ہے، عرش سے جو ملا ہم کو قرآن ہے، اور ہے ہدایت کا سامان سب کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہے ہدایت کا سامان سب
کے لیے ہے ہدایت کا سامان سب کے لیے یہ میرے رب کا قرآن میں اعلان ہے یہ میرے رب کا قرآن میں اعلان ہے اور تتلیاں بجلیاں پتیاں ٹہنیاں تتلیاں بجلیاں پتیاں ٹہنیاں ذرے ذرے میں اللہ کی شان ہے ذرے ذرے میں اللہ کی شان ہے اور نار سے ہم سبھی کو بچا یا الہ آمین کہہ دیجئے نار سے ہم سبھی کو بچا یا الہ اب دعا کرتا عاجز یہ سلمان ہے میرے اللہ کا کتنا احسان ہے عرش سے جو ملا ہم کو قرآن ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج ایک بار پھر سرزمین رامپور متھرا کے اس حصہ جس کو ٹپرا نگر کہتے ہیں حاضری کا شرف حاصل ہوا اس جلسے کو اور اس بزم کو خاص نسبت حاصل ہو گئی اللہ کے قرآن کے ساتھ ابھی روح پرور منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا حافظ زید سلمہ اللہ تعالی کہ سر کے اوپر دستار فضیلت سجائی گئی یقیناً یہ فخر کا وقت ہوتا ہے اس باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے جس کا بیٹا اللہ کے قرآن کا حافظ بنتا ہے اس ماں سے پوچھئے آج اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں آج کسی کی بہن کی ارمان پوری ہوئی ہوگی آج کسی بھائی کے دل میں پورے طور پر ارمان انگڑائیاں لے رہے ہوں گے کہ آج کسی کا بھائی حافظ ہوا ہے کسی کا بیٹا حافظ ہوا ہے کسی کا بھتیجا حافظ ہوا ہے کسی کا بھانجا حافظ ہوا ہے کسی کا پوتا حافظ ہوا ہے تو کسی کا نواسا حافظ ہوا ہے یہ ہر ایک کے لیے مبارکباد کا موقع ہے یہ صرف میاں زید کے لیے مبارکباد کا موقع نہیں یہ میاں زید کے والد صاحب جناب زبیر صاحب کے لیے بھی مبارکباد کا موقع ہے ان کی والدہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں ہاں جنہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو رب کے قرآن کا حافظ بنایا ہاں ان کے اساتذہ جنہوں نے محنت کر کے انتھک کوشش کر کے اس بچے کو قرآن کریم کا حرف یاد کرایا قرآن کریم کی 6666 آیتوں کو یاد کرایا قرآن کریم کے 3,21,180 حروف رٹا ڈالے قرآن کریم کے اندر جو پرتاب رب ذوالجلال نے 38,582 زبر لگائی ہے زبر کا استعمال کیا قرآن کریم میں اس ایک ایک زبر کو رٹ ڈالا حافظ ہے ہاں قرآن کریم کے 39,500 زیر کو یاد کرنے والا حافظ ہے قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے 1,38,992 مقام پر لفظ الف کا استعمال فرمایا ہے ایک ایک الف کو یاد کرنے والے ہیں یہ حفاظ کرام یہ مبارکباد ان کو کیوں نہ دی جائے ان کی قسمت پر رش کیوں نہ کیا جائے پوچھئے اس باپ سے اس کا سینہ فخر سے کتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ تراویح میں رمضان کے موقع پر تراویح میں اپنے بیٹے کے پیچھے اللہ کا قرآن سنتا ہے اس وقت ہمارا بھی دل کرتا ہے کاش اس مصلی پر میرا بیٹا ہوتا وہ میرا امام ہوتا میں اس کا مقتدی ہوتا اس کی زبان ہوتی اللہ کا قرآن ہوتا وہ پڑھتا چلا جاتا میں سنتا چلا جاتا ہر باپ کی اس وقت تمنا ہو دنیا میں ان کو یہ عزت دی جا رہی ہے سوچو آخرت میں کیا عزت دی جائے گی جیسے یہاں ایک تاج پہنایا گیا حافظ زید سلمہ کو رب العالمین کے میدان میں بھی جس کو ہم میدان محشر کہتے ہیں رب العالمین کے فرشتے ایک تاج پہنائیں نور کے منبر پر بٹھائیں گے ارے حافظ کو نہیں حافظ کے والدین کو اللہ حافظ کے والدین کو ایک ایسا چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گا لوگ کہیں گے اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں آواز آئے گی امت کے نبی نہیں میرے نبی کے یہ وہ امتی ہیں جن یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کا قرآن یاد کرایا تھا جنہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو انجینئر نہیں ڈاکٹر نہیں فلاسفر نہیں سائنٹسٹ نہیں انہیں دنیا دار نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کا حامل بنایا
اللہ کے قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ رش کرے گی دنیا جب پر ان کو ایک ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کو عزت کا لباس کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس لباس کو دیکھ کر، جس جوڑے کو دیکھ کر ساری دنیا فخر کرے گی، کاش یہ سوٹ مجھے بھی پہنا دیا جاتا، یہ جوڑا مجھے بھی پہنا دیا جاتا، یہ لباس مجھے بھی زیبتن کرا دیا جاتا۔ ہاں ہاں، آواز آئے گی نہیں، یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو اللہ کے قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب حافظ قرآن کے والدین کا اتنا اکرام تو خود حافظ کا کتنا اکرام ہوگا، خود حافظ کو کتنی عزت سے نوازا جائے گا رب العالمین کے میدان میں، میدان محشر والے دن میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا 10 ایسے افراد، مجھے بہت طاقت لگانی پڑ رہی ہے، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے، اس میں بہت تھکا ہوا ہوں میں، مجھے بہت طاقت لگانی پڑ رہی ہے۔ 10 ایسے افراد جہنم میں جانا جن کے لیے طے ہو چکا ہو، ایسے اشخاص اس بچے حافظ قرآن کو حفظ کرنے والے، اس کی ایک ایک الفاظ اور معنی پر غور کرنے والے، راتوں کو یاد کرنے والے حافظ کی سفارش پر خاندان کے 10 ایسے افراد جن کا جہنم میں جانا ضروری ہو چکا ہوگا، ایسے اشخاص کی بخش و مغفرت و سفارش کرائے گا یہ حافظ اللہ کی عدالت۔ لہذا صرف باپ کے لیے مبارکبادی نہیں، صرف ماں مبارکباد کی مستحق نہیں، تمام کا تمام خاندان، تمام کا تمام محلے والا، تمام کے تمام محلے والے، تمام گاؤں والے، تمام علاقے والے، تمام رشتہ دار، سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ہی نمبر آ جائے، یہ حافظ قرآن شاید ہماری ہی بخشش کرا دے، یہ والدین کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اساتذہ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس سے مراد علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں لکھا، اس سے مراد صرف پڑھنے اور پڑھانے والا ہی نہیں ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے جو ان مدرسوں کی خبرگیری کرتے ہیں، جو ان مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں، جو ان بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جو ان کے لیے چھت کا انتظام کرتے ہیں، جو ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، جو ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، جو ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ سب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہے۔ سب کے سب رب العالمین کے میدان میں، میدان محشر والے دن انشاءاللہ رب العالمین کی عدالت میں نوازے جائیں گے انشاءاللہ۔ حافظ قرآن کی وہ عظمت، ایک حافظ کی بھی عظمت ہے، ایک عالم کی بھی عظمت ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک 10 والی روایت تو آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ 10 شخصوں کی بخشش کرائے گا، 10 لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا۔ لیکن ایک روایت مجھے دلائل النبوہ للبیہقی کے اندر ملی، امام بیہقی نے نقل فرمایا، جس میں فرمایا ایک حافظ باعمل، ایک حافظ باعمل، قرآن مقدس کے قوانین پر عمل کرنے والا، اپنے دل میں رب کا ڈر رکھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کے ایک ایک آیت پر عمل کرنے والا حافظ اپنے ساتھ 400 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ، 400 افراد۔ اور عالم مولانا صاحب اگر کوئی ہو جائے، کوئی عالم ہو جائے، کوئی قاری ہو جائے، مفتی ہو جائے، وہی بچے انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے، انشاءاللہ قاری بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے، محدث بھی بنیں گے، مفسر بھی بنیں گے، مدبر بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی عالم ہو جائے، عالم کی فضیلت بھی سنو، حافظ کی تو آپ نے سن لی، اب علماء کی کیا فضیلت، مفتیان کرام کی کیا فضیلت، دین بتانے والے سمجھانے والوں کی کیا فضیلت۔ فرمایا اللہ کی عدالت لگی ہوگی، رب العالمین حاجیوں سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ، حافظوں سے کہے گا 10 کو یا 400 کو یا 450 کو لے کر کے جنت میں چلے جاؤ، شہیدوں سے کہے گا 100 لوگوں کو لے کر جنت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ پورے طور پر اولیاء سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ، اتقیاء سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ، نمازیوں سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ، روزے داروں سے کہے گا جنت
जन्नत में चले जाओ। लेकिन आलिम, मुदर्रिस दर्स देने वाला आलिम, इसको मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा खड़े रहो, अभी तुम्हें जन्नत में जाने की इजाजत नहीं। ये बड़ा हैरान हो जाएगा, अल्लाह जिन्होंने मुझसे पढ़ा वो तो जन्नत में चले गए, जिनको हमने सिखाया वो तो जन्नत में चले गए, अल्लाह आपने मुझे क्यों रोक लिया। एक किताब लिखी इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्सुयूती ने, जिसका नाम है अल बुदूर साफिरा फी उमूर अल आखिरा, उसमें तमाम आखिरत के मनाज़िर दर्ज फरमा दिए। दूसरी किताब लिखी लुत्फुल मरजान फी अहकामिल जान, तीसरी किताब लिखी अद्दुरुल मुंतशिर फी अहादीसिल मुस्तहदिरा। तीन मुस्तनद हवाले मैंने दिए, तीनों किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है। हाँ हाँ, वो आलिम कहेगा, मुहद्दिस कहेगा, मुफस्सिर कहेगा, मुदर्रिस कहेगा, अल्लाह मेरे शागिर्द तो जन्नत में चले गए, शहीद 100 लोगों को लेकर जन्नत में चला गया, अल्लाह हाजियों की सिफारिश पर तूने लोगों को जन्नत अता फरमा दी, औलिया अंबिया अतकिया तेरे नेक बंदे जन्नत में चले गए, अल्लाह जिन्होंने मुझसे पढ़ा वो जन्नत में चले गए, लेकिन मुझे तूने क्यों रोक दिया। आवाज आएगी रब्बुल आलमीन की, आए मेरे बंदे तुझे ऐसे जाने की इजाजत नहीं है। हाँ हाँ, जिन्होंने तुझसे दुनिया में एक अलिफ भी सीखा है, जिन्होंने दुनिया में तुझसे एक लफ्ज भी पढ़ा है, जिन्होंने दुनिया में तुझसे एक दीन का मसला सीखा है, जब तक सारे जन्नत में न चले जाएं तुझको जन्नत में जाने की इजाजत नहीं। जा सबको निकाल जहन्नम से अपने साथ जन्नत में लेकर के जा। ये शख्स कहेगा अल्लाह फिर तो उनकी तादाद बहुत होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिन्होंने मुझसे पढ़ा, जिन्होंने मुझसे सीखा, जिन्होंने मुझसे सबक हासिल किया। हाँ हाँ, रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, चाहे उनकी तादाद आसमान के सितारों से भी ज्यादा हो, सबको अपने साथ लेकर के जन्नत में चला जा। फिर ये आलिम उठेगा, ये उलमा उठेंगे, ये मुदर्रिस उठेंगे, ये चटाई पर बैठने वाले, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स देने वाले, हाँ हाँ, ये दाढ़ी टोपी वाले, ये कमजोर सी जान जो अपने आप को बूढ़ा कर लेते हैं, ये सारे के सारे जहन्नम से अपने शागिर्दों को निकाल कर खुशी खुशी जन्नत में चले जाएंगे। इन उलमा की खबरगिरी, हाँ हाँ, इन मुदर्रिसीन की इज्जत और एहतराम आप पर लाजिम और वाजिब है। अगर इन्होंने मेहनत न की होती, आपके बेटे अल्लाह के कुरान के हाफिज न हो, इसमें इनकी भी मेहनत शामिल हाल है। ये आपको मानना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप तो बड़े रात को सोया करते हैं, इनसे पूछो 10-10 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे सोने की नौबत आती है, फिर उधर 3-4 बजे बच्चों को उठाना, उनका सबक सुनना, आमुख्ता याद कराना, बच्चों के सबक का ख्याल करना, हर वक्त अल्लाह के कुरान की रट लगाना, यह इन मुदर्रिसीन का काम है। अगर आपके बच्चे कामयाब हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल इन मुदर्रिसीन का है, इन असातिज़ाए किराम का है। हाँ हाँ, अगर आपका बच्चा हाफिज हो गया और तो उसके उस्ताद को बदले में सारी दुनिया सोना बना करके दे दो, फिर भी उसका हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कुरान से बड़ी कोई दौलत है नहीं है। अल्लाह के कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं। रब के हाँ हाँ, हमारा अल्लाह रहमान है, उसी ने उतारा कुरान है, किस पर? रसूल अनाम पर उतारा। और फरवरी 13 तारीख, अभी पिछली तारीख जो गुजरी 12 फरवरी, कुरान करीम की पहली आयत करीमा जो नाजिल हुई थी इमामुल अंबिया के क़ल्ब अतहर पर, वो 12 फरवरी सन 624 ईस्वी को मक्कतुल मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर गारे हिरा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुई। रब्बुल आलमीन ने अभी पिछले साल हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाई। गार हिरा के में वो जो गार है उसके अंदर 2 घंटे रुकने का मौका अल्लाह ताला ने मयस्सर फरमाया। नमाजें भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, जिक्र अज़कार अल्लाह से दुआ मांगने की भी तौफीक रब्बुल आलमीन ने पिछले साल अता फरमाई। वो रूहानी मनाज़िर आज भी नबूवत की खुशबू गार हिरा की पहाड़ी से आ रही है, जहाँ सैयदुल मलाइका
جبریل امین قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ 30ویں سپارے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر کے آئے تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ ابتدائی 5 آیتیں، یہ شروعاتی 5 آیتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جس میں رب العالمین نے اقرأ فرمایا. پہلی آیت میں رب نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا، روزوں کا طریقہ نہیں بتایا، صدقہ خیرات کا طریقہ نہیں بتایا، اخلاق اور معاشرت کی بات نہیں بتائی. فرمائے اقرا، پڑھو 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 پڑھو، کیونکہ رب جانتا تھا جب تک یہ پڑھیں گے نہیں تب تک عمل کریں گے کیسے. اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ. اگر 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹوں کو عالم بنانا یہ فرض اور واجب نہیں ہے. 5 بچیاں ہیں، 5 بچی کو عالمہ اور حافظہ بنانے یہ فرض واجب تو نہیں ہے. لیکن ایک بات میری یاد کر کے جاؤ، ہر بیٹے کو حافظ بنانا تو ضروری نہیں، ہر بیٹے کو عالم بنانا تو ضروری نہیں، لیکن ہر ایک بیٹے کو، ہر بیٹی کو مسلمان بنانا ضروری ہے. اگر ایک علماء کی ایک مثبت تعداد موجود ہے تو علماء کا موجود ہونا یہ فرض کفایہ ہے، حفاظ کا موجود ہونا فرض کفایہ ہے. وہ الحمدللہ یہ حفاظ اور علماء ادا کر رہے ہیں. لیکن ہر ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو صاحب ایمان بنائے، اس کے ایمان کی حفاظت کرے. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے قرآن پڑھنے والو، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والو، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم. آلوسی نے روح المعانی میں، رازی نے تفسیر کبیر میں، ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، اور حافظ اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، حکیم الامت نے بیان القرآن میں لکھا. وَأَهْلِكُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے اہل سے مراد بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، دوست بھی ہے، احباب بھی ہے، خاندان والے بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، سارے کے سارے اہل میں شامل ہیں. میرا رب فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے تمام کے تمام جاننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اے میرے بھائی، آج شب بارات کی رات ہے، 13 فروری 14 شعبان المعظم، شب بارات کی آج رات، مغفرت والی رات. بعض لوگ سرے سے شب بارات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. 10 ایسی روایتیں ہیں جن سے شب بارات کی فضیلت ثابت ہے، جن میں سے 5 ایسی ہیں جن پر محدثین نے کلام کیا ہے، اور 5 ایسی ہیں جن کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا ہے ھذا الحدیث حسن صحیح، لہذا اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کل کا روزہ استحبابی حکم رکھتا ہے، مستحب، ہماری شریعت میں مستحب قرار دیا گیا. اگر کسی سے ہو سکے تو کل کا روزہ رکھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں ثواب کی بشارت دی ہے باقاعدہ. آج کی رات اس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، شب برات، شب رات برات، نجات، شب بارات. اس کو ہمارے یہاں لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، یعنی نجات کی رات، مغفرت کی رات. اللہ کی طرف سے بات مشہور یہ ہے کہ اس رات میں تمام کے تمام سال کا حساب و کتاب ہوتا ہے. فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے، ہر ایک کا نام لکھ دیا جاتا ہے. حالانکہ متاخرین کا قول یہ ہے یہ باتیں شب قدر کے اندر ہوتی ہیں. قرآن کریم کے اوراق سے، قرآن کریم کی تفاسیر سے، قرآن کریم کے نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے شب قدر رمضان میں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہ بات ثابت ہے. بہرحال واللہ اعلم، میں اس بحث میں نہیں جاتا، بس اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ رات ثواب سے خالی نہیں.
اس میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے. نوافل کا اہتمام کرو, صبح کے روزے کا اہتمام کرو, کوئی تماشے نہ کرو, کوئی ڈھپوسلے نہ کرو, کوئی بدعات میں نہ پڑو. جتنی بات شریعت نے بتائی ہے اتنی باتوں پر عمل کرو, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اس سے آگے بڑھو گے تو اما عائشہ فرماتی کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ, خود بھی قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو بھی اللہ کا قرآن پڑھاؤ. ہاں قرآن والے ہو تم, ایمان والے ہو تم, اسلام والے ہو. جب تم قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگا لو گے انشاءاللہ العزیز تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہاں پھر وہ دن دور نہیں کہ تمہارا بیٹا پھر تم کو قبر میں ثواب پہنچائے گا, حشر میں تمہارے کام آئے گا, میدان محشر میں تمہارے کام آئے گا. کم سے کم اتنا علم پڑھا کر کے اپنے بچے کو دنیا سے ضرور جاؤ کہ کم پورے طور پر جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں, آپ کا جنازہ جب سامنے پڑا ہو تو آپ کا بیٹا گونگا نہ بنا رہے بلکہ وہ کچھ پورے طور پر سورۃ الفاتحہ اور تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا, کم سے کم آپ کا بیٹا اس دعا کا تحفہ تو ضرور دے سکے آپ کو. اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ, علم والے بنو, قرآن والے بنو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے اسلام کو فالو کرو, دوسروں کے طریقے کو چھوڑو, خالصتاً اسلام کے پیروکار بنو. اللہ رب العالمین آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا 11 بجے پہنچنے کا, لیکن پہنچتے مجھے دیر ہو جائے گی, وہاں بھی انتظار کر رہے ہیں, لہذا میں آپ سے معذرت اس بار چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا یہ آپ کا جو قرض ہے اس کو میں اتاروں گا انشاءاللہ, اور پھر ڈھیر ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.